اکتوبر 2024 کو اس نے تنظیم جوائن کیا. میں نے اپنے چھوٹے بھائی میر کی لگی اور پھر میر جان کے تنظیم میں کام کرنا شروع کیا. دہشت گرد کمانڈر نصر اللہ قمدانی اور پھر کماش سے رابطہ میرے بھائی میر جان نے کروایا تھا اور اس نے اس کی طرف سے اقامت خانہ کے امن کو خراب کرنے کی تھی. جی میں نے PYC کی جلسوں پر اور شرکت کی تھی کمانڈر نصر اللہ قمدانی کی جانب سے. اپریل 2025 کو مجھے لیوستان کلات کی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بارے میں کہا گیا تھا اور میں نے ساری معلومات اکٹھی کر لی تھی. پھر تنظیم نے وہاں پر عمل کر کے سارا تیار لے گی. مئی 2025 کو ہم DIG کمپلیکس پر حملہ کر کے وہاں پر پولیس والوں سے 2 عدد کلاشنکوف چھینی تھی اور پولیس والے کو فائر بھی ماری. 10 جولائی 2025 کو آپریشن پام پورے بلوچستان میں ہوا تھا. ہم نے چاکر اعظم اور جنگل کے راز پر ناکہ بندی کی تھی اور وہاں پر گاڑیوں کی چیکنگ کی. خانہ سے 7 مزدور مشران کی مقبری کے بارے میں تنظیم کی طرف سے اقامت ملی تھی. ہم نے پوری معلومات اکٹھی کر لی. پولیو ٹیم کے ساتھ معمول پولیس والے کی ریجی کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے ان کی پوری معلومات اکٹھی کر لی تھی. 17 اکتوبر 2025 کو تنظیم کی طرف سے اقامت ملی تھی کہ SHO قاسم کو اغوا کرنا ہے. جب ہم نے اغوا کرنے کی کوشش کی تو اس نے مزاحمت کرنا شروع کیا. پھر ہم کو اس کو قتل کرنا پڑا اور اس کام کے لیے کمانڈر نصر اللہ قمدانی اور کماش نے حکم دیا. جی گلان کے علاقے میں FC کی ریکی کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے پوری معلومات اکٹھی کر لی. میں احمد شاہ ولد سید کشمیر شاہ قوم سید کے لیے سرابت قرآن خریشو. میرا تنظیمی نام اسکند ہے. میرا تنظیم PLF ہے. میر کلیمی اور میر جان میں نے اس کے ساتھ رابطہ تھا جس کے کہنے پر میں نے تنظیم سے کام کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ میرا پہلے سے رابطہ تھا. جب تنظیم میں جانا چاہتا تھا اس وقت بھی اس کے ساتھ میرا رابطہ تھا. نصر اللہ قمدانی اور پھر کماش سے رابطہ میرا جانگی بڑی سے آیا تھا. نصر اللہ قمدانی اور پھر کماش سے مجھے فرام کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے اقدامات ملتے تھے. نصر اللہ قمدانی اور کماش کی کہنے پر DIG کی جلسوں اور ریڈیو میں دی جاتی ہے. تنظیم کی طرف سے اقدامات ملی تھے کہ اسکان کلات دانے کا معلومات اکٹھی کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے مکمل معلومات اکٹھی کر لی تھی. بعد میں تنظیم نے حملہ بھی کیا تھا. وہاں سے اٹیک کر دی تھی. مئی 2025 کو DIG کمپلیکس سے 2 عدد کلاشنکوف پولیس والوں سے چھینے تھے اور پولیس والوں کو فائر بھی مارا. جب پورے بلوچستان میں آپریشن بام کیا گیا ہم نے کھڑیاسن چوک اور جنگل روڈ کھلا کر کے گاڑیوں کی چیکنگ کی. تنظیم کی طرف سے احکامات ملے تھے. حرام نصاب معزز مشران کی مقبری کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے پوری معلومات اکٹھی کر لی تھی. پولیو ٹیم کے ساتھ معمول پولیس والوں کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے ان کے بارے میں پوری معلومات اکٹھی کر لی تھی. نصر اللہ قمدانی اور پھر کماش نے حکم دیا تھا SHO قاسم کو اغوا کرنا ہے. جب ہم نے SHO قاسم کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو اس نے مزاحمت کرنا شروع کر دی جس پر ہمیں اس کو قتل کرنا پڑا. غلام کے علاقے FC کی ریکی کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا. ہم نے پوری معلومات اکٹھی کر لی تھی. میرا نام نعمت اللہ ہے. والد کا نام خالد ہے اور قصیب راضی ہے. میں BLF تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں. میرا تنظیم کا نام ملا اور شکریہ. نصر اللہ اور پھر کماش سے کام کرتے تھے. مئی 2025 ہم DIG کمپلیکس وہاں پہ گیا تھا. پولیس والوں سے 2 کلاشنکوف چھینی اور پہلی مارا تھا. 10 جولائی آپریشن بام ہوا تھا. جنگل اعظم چوک کو ہم گاڑیوں پہ چیکنگ کی. پولیو ٹیم کے ساتھ پولیس والے تھے. ہم کو ان کی معلومات اکٹھی کی. 17 اکتوبر 2025 کو کہا گیا کہ SHO قاسم کو اغوا کرنا ہے.
جب ہم نے SHO قاسم کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو اس کو مذمت کرنا شروع کی، جس پر ہمیں اس کو قتل کرنا پڑا۔ اس کام کے لیے کمانڈر مسورہ قردانی عرف کماش نے حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے جب میں اسکول سے فارغ ہوا تو اس کے بعد میں افغانستان امریکہ جنگ کے لیے شعراء افغانستان میں افغانستان طالبان کے ساتھ 2019 سے 2022 تک رہا۔ اس کے بعد واپس خانہ ہو گیا۔ جی تھینک یو۔ اس میں صرف ایک چیز اور، جو جہانگیر کا جو بھائی ہے میر کننگی میرل، جس کو یہ باقی بھی بتا رہے ہیں، میرل واز دا ون جو نوکنڈی اٹیک میں خود انوالو تھا، اور جس کو BLF نے اور بعد میں خود بتایا کہ یہ ہمارا ساتھی وہاں پر مارا گیا۔ نوکنڈی FC ہیڈ کوارٹر پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کی پلاننگ میں اس کا بھائی شامل تھا اور وہ وہاں مارا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے گروپ کے باقی لوگ ہیں، جس میں ایک صدام ہے، سرفراز ہے جو پولیو ٹیم کی ریکی میں شامل تھا، جو مارنے میں شامل تھا، اور جو قاضی صاحب اغوا ہوئے تھے مسکانے کلات سے، اس کے اندر بھی جو گاڑی یوز ہوئی تھی اور جو انوالو تھے وہ وہی لوگ تھے جس کے ساتھ یہ تینوں لوگ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں، جو جوائنٹ آپریشن میں ہوا، جس میں CTD ہمارے دوسرے انٹیلیجنس ادارے اور FC نے شامل تھے، اور انشاءاللہ ہم ان کو کورٹ میں پیش کریں گے۔ اور ہماری کوشش ہے کہ ان کی جو کورٹ ہے اس سے ان کو سزا دلوائی جائے اور یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ جو ان کے باقی ساتھی ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، ان کے متعلق بھی کارروائی جاری ہے، اور کوشش ہے کہ وہ بھی جلد از جلد گرفتار ہو جائیں۔ یہ بتانے کا مقصد اس CM صاحب کا ڈائریکشنز تھیں اور باقی کہ ہمارے SHO جو اس کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور بیسیکلی اس کو یہ کڈنیپ کرنا چاہتے تھے۔ پرپز واز کہ وہ کافی عرصے سے ان کے خلاف کارروائیوں میں بھی انوالو تھا، اور باقی تھا جو بھی وہاں پہ انٹیلیجنس گیدر ہو رہی تھی وہ CTD کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ وہ کارروائیاں بھی کر رہا تھا جس کو یہ نیوٹرلائز کرنا چاہتے تھے، اور پرپز تھا کہ اس کو اغوا کر کے لے کے جایا جائے۔ مگر شہید نے وہاں پہ رجسٹ کیا، اس کے لڑکوں نے رجسٹ کیا، جس پہ انہوں نے فائر کر کے اس کو شہید کر دیا موقع کے اوپر۔ باقی اس میں جتنی بھی کچھ ACS صاحب آپ کو بتا چکے ہیں جنرل لا اینڈ آرڈر کے حوالے میں، اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو وہ مور دین ویلکم۔ جی سر، آپ نے SHO کے حوالے سے بتایا کہ ان کو اغوا کر کے لے کے جانا چاہتے تھے، مطلب اس کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے خطرے کا باعث ہے تو اس کو مار دیا جائے، تو کیا کوئی ریزن بتایا کہ ان کو اغوا کر کے کہاں لے کر جانا ہے؟ کیا کوئی افغانستان یا کچھ کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں؟ جو دیکھیں، جو بھارت سے ملنے والی بات ہے انڈیا سے، اس لیے اس کا نام ہی فتنہ الہندوستان رکھا گیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، جس میں متعدد بار بہت ساری اتھارٹیز آپ کو پرائم منسٹر صاحب سے لے کر ISPR اور باقی سارے گائے بگائے آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں، تو اس پہ میرا کہنا کچھ بنتا نہیں ہے۔ جو یہاں پر ان کا کیمپ ہے، جس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں، جس میں آپ نے جیسے خود دیکھا جو لاسٹ میں لڑکا تھا جس نے کہا کہ میں نے افغانستان سے ٹریننگ کی ہوئی ہے، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو لے جایا جاتا ہے یہاں سے جہاد کے سو کالڈ جہاد کے نام پر، وہاں پہ ان کی ٹریننگ، اور واپس یہ پاکستان میں آ کر یہی کارروائیاں کرتے ہیں۔ FC ہیڈ کوارٹر پہ جس طرح سے اٹیک ہوا تھا تو اس کا تانا بانا بھی سارے کا سارا افغانستان سے ملا ہمیں، جس میں لوگ آئے جہاں سے ٹرین ہو کر آئے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اور انفارمیشن ملی انٹیلیجنس کی بنیاد پر، جس میں افغانستان سے آنے والی تشکیل جو ہے وہ پکڑی گئی، جو یہاں پر آ رہے تھے اور جو وہاں سے ٹرینڈ ہے۔ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، یہ تو آپ سب اور ہم جانتے ہیں۔ جو اس کو اغوا کرنے کا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ٹارچر کر کے، جس طرح سے AC صاحب کو اغوا کیا گیا یا اس سے پہلے ہوا کہ ٹارچر کر کے پھر اس کی ویڈیوز ریلیز کروا کے اور بتایا جائے کہ دیکھیں ہمارے خلاف جو کام کرے گا، کیونکہ ہی واز ایکٹیو اور اللہ اسے جنت نصیب کرے، اور وہاں پر وہ ان کے خلاف کام بھی کر رہا تھا، ایفرٹس بھی کر رہا تھا، اور اس کے آنے سے جو چیکنگ ہوئی تھی، جو ان کی فری موومنٹ چل رہی تھی، اس پہ کافی فرق پڑا تھا۔ IG صاحب کے حکم کے مطابق جتنی بھی نئی SOPs بنی اس پہ وہ عمل، تو ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم اس کے اندر کریٹ ہو رہی تھی۔ وہ اس لیے چاہتے کہ اس کو اغوا کر کے لے کے جائیں، پھر اس کی بیان ریکارڈ کریں، پھر سو کالڈ جو پھر ان کا نیریٹو بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں، پروپیگنڈا، قومی عدالت اور جو کچھ بھی ہے۔ تو وہ جب رجسٹ کیا تو یہ 4 لوگ آئے تھے اس کے اندر، 3 یہ پکڑے گئے، چوتھا صدام تھا جس گاڑی پہ، وہ گاڑی بھی بعد میں ریکور ہو گئی جس میں یہ کوشش کر رہے تھے۔ اور جو DAG کمپلیکس پر انہوں نے اٹیک کیا تھا جس میں سے 2 کلاشنکوف یہ لے گئے تھے، وہ دونوں کلاشنکوف بھی ریکور ہو گئی جو کہ سرکاری کلاشنکوف ہے۔
SMGs جو تھیں ہماری, جو دونوں یہ لے کے گئے تھے, وہ دونوں بھی ریکور ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ ان کی ابھی بھی اس وقت بھی ایز وی آر اسپیکنگ تو CTD کے ہمارے لوگ جو ہیں اور باقی جو جہاں جہاں انہوں نے بتایا کہ ہمارا باقی ایکسپلوسیوز اور باقی چیزیں پڑی ہوئی ہیں مسکان کلات میں باقی, تو وہاں پر بھی یہ آپریشن اس وقت ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلے سال کے جو ہمارے تمام انسیڈنٹس ہوئے اور پچھلے سال میں ہمارا جو کیجولٹی ریٹ تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا, اور اس کے بعد گورنمنٹ نے یہی پالیسی اپنائی کہ ہم صرف لا انفورسمنٹ کے اداروں پہ نہیں چھوڑیں گے پروونشل ایکشن پلان یا نیشنل ایکشن پلان, ہم تمام ادارے جس میں ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے, جو ہمارا نیا پروونشل ایکشن پلان ہے جو اس سال کے سٹارٹ سے چل رہا ہے, اس کے تھرو چلیں گے. اور اس کے تھرو چلنے میں ہم نے نہ صرف کینیٹک ڈومین میں کام کیا جس کی آپ کو آج ہم نے چیزیں شیئر کی ہیں, کچھ ہم نے نان کینیٹک ڈومین میں بھی کام کیا اور سب کینیٹک ڈومین میں بھی کام کیا. اور سملرلی ہماری اسٹریٹجی کے مطابق جو FAH والے ہیں انہوں نے بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے اور انہوں نے بھی یہ سارا کام کیا. اگر آپ ریٹ کی بات کریں تو الحمدللہ اس سال جتنے بھی ایکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر جو لا انفورسمنٹ کے اوپر ایکشنز کے اوپر جو اٹیک ہوتے تھے جس میں بہت زیادہ وہ لوگ شہید ہو رہے تھے ان کو وہ نہیں کر سکے, اسی لیے FAH والوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور انہوں نے سویلینز کو مارنا شروع کیا. آپ دیکھیں کہ پیر غیب میں جو بچے پکنک منانے گئے تھے ان کو انہوں نے اٹھایا اور وہ اس فیملی سے تعلق رکھتے تھے جو 100 سال سے کوئٹہ کی رہائشی ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا اور ابھی تک ان کی ہمیں پتہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ہوا. سملرلی ہمارا ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے جس کو انہوں نے شہید کیا, وہ فیملی بھی یہاں پر 100 سال سے زیادہ موجود ہے اور وہ بلوچ فیملی تھی, اس کے باوجود اس کو شہید کیا. ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو شہید کیا, ہمارے ڈپٹی کمشنر کو شہید کیا جو کہ ہمارے بلوچ آفیسرز ہیں. تو اس طرح جہاں جہاں پہ ہم اپنی چیزیں ٹھیک کرتے جاتے ہیں اکارڈنگلی وہ دوسری جو ہمارے اینیمیز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ اپنی پالیسی بھی چینج کرتے ہیں. لیکن اس سال کی جو سب سے بڑی ہماری نان کینیٹک اور سب کینیٹک ڈومین میں سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 11 اگست کو BLA کو اور مجید بریگیڈ کو FTO ڈکلیئر کر دیا, یعنی کہ فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اسی لیے پچھلے مہینے چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک نیا سیل بنایا ہے جس کو ہم ریڈ نوٹس سیل کہہ رہے ہیں, اور اب یہ جو تمام ٹیررسٹ دوسرے ملکوں سے آپریٹ کر رہے ہیں, جیسے میڈم نے بھی سوال کیا تھا کہ یہ ان کا تانا بانا جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ممالک سے ملتا ہے, تو ہم ان کے پیچھے بھی جائیں گے, انٹرپول سے بھی رابطہ کریں گے اور اس کی پوری ورکنگ CTD پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کے جو باقی سارے ادارے ہیں ان کے اوپر کام کریں, اور اگلے 2-3 مہینے میں اس میں بہت زیادہ آپ کو چیزیں نظر بھی آئیں گی. سملرلی ایک اور ہماری بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ اگست اور نومبر کا مہینہ ہمیشہ بلوچستان کے لیے بہت ہی کیجولٹی وائز لیتھل مہینہ ہوتا ہے. الحمدللہ ان 2 مہینوں میں کوئی بھی کیجولٹی اس طرح نہیں ہوئی. ٹھیک ہے کچھ آگے پیچھے اٹیکس ہوئے جو 2 منٹ کے لیے سڑک پہ آئے اور کسی کو گولی مار دی اور پھر بھاگ گئے یا کہیں پہ ہینڈ گرینیڈ پھینک دیا, وہ کاروائیاں چلتی رہی ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج جو بڑی ہماری تھریٹس تھیں ان کو ہم نے سبورٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ کے اندر بہت بڑی تھریٹ تھی اینسکوم روڈ کے اوپر, اس کو پریونٹ کیا گیا. بہت بڑی تھریٹ تھی ایک بہت بڑی مال کو, اس میں ان کا پلان تھا کہ ہم آئیں گے اٹیک کریں گے, اس کو بچایا گیا جس میں رکشے والے انوالو تھے. آپ کو پتہ ہے کہ FC ہیڈ کوارٹر پہ بہت بڑا ایکشن پلان ہوا جس میں اگر وہ کامیاب ہوتا تو 100 سے زیادہ کیجولٹی ہو سکتی تھی. الحمدللہ اس میں صرف 5 منٹ کے اندر وہ پورا آپریشن کمپلیٹ ہوا اور سارے لوگوں کی جان بچائی گئی. اس طرح ہماری نان سٹاپ ان 78,000 IBOs جو ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں, ان کی اگر ہم آپ کو پروگرس بتائیں کہ ان کی وجہ سے کتنے ہمارے ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہے وہ ہم پریونٹ کر چکے ہیں, ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے. تو یہ دونوں طرف سے کاروائیاں چل رہی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نیا پروجیکٹ آ رہا ہے جس میں ہم CTD کو اور پولیس کو بہت امپاور کر رہے ہیں, B ایریا کی کنفیوژن ختم کر رہے ہیں, اس سے اگلے 3-4-5 مہینے کے اندر آپ کو آؤٹ پٹ مزید نظر آئے گی اور اسٹیٹ کی ریٹ پوری طرح سے انفورس نظر آئے گی. تھینک یو. ٹھیک ہے. ناظرین مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں DIG CTD نیوز کانفرنس کر رہے تھے, ان کی جانب سے کہا